بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل طاعتہ اجمعین۔ حضرات محترم، ہمارے ہاں جب کوئی نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو کام کیے جاتے ہیں اس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک کام اس کو غسل دینے کے بعد ہم دیتے ہیں سر انجام اذان کا۔ اذان دینے میں کیا حکمت ہے، اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ختنے والا، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ سب جانتے ہیں بخوبی کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں کوئی حکمت نہ ہو، حکمت سے خالی اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ بچہ نو مولود ہے، اس کے کان میں اذان دینا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی اذان دینے والی۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ آنے والے نو مولود کو پتہ چل جائے کہ میں کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، اذان دے کے بتا رہے ہیں کہ بچے نو مولود تو کسی بد مذہب کے گھر میں نہیں آیا، غیر مسلم کے گھر میں نہیں آیا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے کے گھر میں آیا ہے۔ اب جو سنت، جو ختنہ ہے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں نہ ہوتا اس کے اوپر اسلام کا کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ فرض، واجبات، سنن، یہ ساری چیزیں، نماز وغیرہ ساری چیزیں اس کے اوپر کب فرض ہوتی ہیں؟ جب وہ بلوغت کو پہنچے۔ 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو حکم دو کہ نماز پڑھے، ترغیب دو، لیکن یہ بھی ساتھ حکم ہے کہ وہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے پر سختی کرو اس پہ، اگر نہیں پڑھتا تو اس کو گھر سے نکال دو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے جی ابھی تو یہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، رہنے دیں اس کو۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح اس کی طبیعت میں رس بس جاتی ہیں کہ وہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ ان کو ماننا سمجھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، اسلام نے کتنا ہمیں پیارا حکم دیا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کا ختنہ کرو۔ اس میں یہ حکمت ہے ہمیں بھی اور بچے کے لیے بھی، یہ اشارہ ہے اس میں کہ اسلام چھوٹے بچے کے اوپر اپنا کوئی بھی حکم نہیں لگاتا، کوئی فرائض واجبات اس کے اوپر نہیں لگتے، نہیں لاگو ہوتے، لیکن یہ جو حکم دے رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، بچے کے لیے بھی۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایسا حکم جو چھوٹے بچے کو نہیں چھوڑ رہا، سنت، اس کا خون نکالنا ہے، اس کا ختنہ کرنا ہے، اور تم بڑے ہو کہ نہ مانو، یہ کون سا طریقہ کار ہوگا؟ صحیح، بالکل غلط ہوگا۔ اب ایک بندے کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ مثال کے طور پہ 2 سال کا ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، بھاگتا ہے، ابا جی نہیں میں نے یہ کام نہیں کرانا، مجھے تو درد ہونی ہے، یہ وہ ساری مشقت اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑا جو ہے مسلمان وہ اپنے بچے کو پکڑ کے لا رہا ہے، نہیں تیری یہ ایسی کہ تیسی، تو یہ کام نہیں کرے گا تو پورا مسلم بھی نہیں ہوگا، مسلمان بھی نہیں بن سکے گا۔ اور جو خود ہے وہ داڑھی شریف کے اوپر صبح صبح اٹھ کے اس طرح چلا کے، وہ تو سنت تھی، اس کے لیے چھوٹے نو مولود کو تم لٹا رہے ہو، اس کو ختنہ کرا رہے ہو، اس کے اوپر زبردستی کر رہے ہو، سنت ہے، لیکن یہ تو بڑوں کے لیے ہے نا سنت شریف رکھنا،
خود بھول گئے ہم اسلام کے پیغام کو، چھوٹے بچے کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کی ریت ہے یار؟ ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں پر۔ اور پھر دیکھیں بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم قربانی دو اور وہ چیز میری راہ میں دو جو تمہیں سب سے پیاری ہو۔ آپ نے ساری قربانیاں دے دی، بکریوں کی دی، گائے کی دی۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا قربانی دو اس چیز کی جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹے کو لٹاتے ہیں، فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس میں کیا رائے ہے؟ اب بیٹا دیکھیں، قال یا ابت افعل، کہا میرے باپ، ابا جی تم تو حکم کی بات، ذبح ہونے کی بات کرتے ہو، جو بھی تمہیں حکم ہوتا ہے خواہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے ہونا، اسمیل پھر بھی حاضر ہے۔ وہ باپ کا کردار ہی تھا نا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور مکتب کی باتیں کرنے والوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کس مکتب سے، کس مدرسے کیا فیضان نظر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، بیٹا حاضر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے میں تیار ہوں۔ یہ فقط نظر کا فیضان تھا، یہ کسی مکتب کی، کسی مدرسے کی کرامت نہیں تھی۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اگر اپنے بیٹے کو اسماعیل ورگا، اسماعیل کی طرح، اسماعیل کے کردار والا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بنانا ہوگا۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، باپ اب بیٹھا ہوا ہے گھر میں، مثال کے طور پہ بندہ کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک ہوئی، اب اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں میرا دوست یا فلاں بندہ آیا ہوا ہے، وہ اب اپنے بیٹے کو کہے گا جاؤ بیٹا اس کو کہو میرے ابو جی گھر نہیں ہیں۔ جھوٹ کو تو خود سکھایا جا رہا ہے، جھوٹ خود ہی سکھا رہا ہے۔ اب جب بڑا ہو گیا وہ بیٹا، جھوٹ تو اس نے سیکھ لیا، چھوٹے ہوتے ہی اس نے جھوٹ تو سیکھ لیا آپ سے ہی۔ اب جب بڑا ہوگا اس نے جھوٹ پھر آپ سے بھی بولنا ہے، کیونکہ سکھایا جو آپ نے ہی۔ پھر جب تمہارے ساتھ بولے گا وہ، پھر تم رو گے، چلاؤ گے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ والی جو عادت ہے وہ رچ بس چکی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بچہ جب آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سائڈ سے کھاؤ اور آرام آرام سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، کہ بچے کو بچپن سے ہی ساری تربیت دینا ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کو دیکھیں نا، کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا فرید نماز پڑھا کرو۔ فرید آگے سے کیا بولتا ہے، ماں جی میں اگر نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ فرمایا اگر تو نماز پڑھے گا نا اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ بیٹا نماز کے لیے جاتا ہے، مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی ہیں پڑیا بنا کے، وہ نماز جب پڑھ لیتا ہے تو شکر کی پڑیا اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے۔ ایک دن وہ انجانے میں ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے فرید نے مصلی بچھا لیا، اب شکر تو رکھی نہیں ہے، اب ہاتھ اٹھ گئے۔ سبحان اللہ، ماں بھی فرید کی تھی نا، عرض کرتی ہیں یا رب جل جلالہ امن آباد، آج میں نے وہ پڑیا رکھنا میں بھول گئی ہوں، آج کرم فرمانا میری رات، میری
लाज रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना। अब नमाज पढ़ के मुसल्ले को जो उठाते हैं, नीचे सारी शक्कर ही शक्कर। सुभान अल्लाह। आज हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां भी राह रास्त पे आ सकते हैं। आज भी गाजी भी बन सकते हैं, नमाजी भी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम खुद गाजी बने, पहले खुद नमाजी बने। एक बाप अगर नमाज नहीं पढ़ता, अपने बेटे को उठा के भेजे कि जाओ नमाज पढ़ के आओ, वो क्या पढ़ेगा नमाज? एक माँ टीवी देख रही है, बेटे को कहती है जाओ कुरान पाक पढ़ के आओ, उसने क्या पढ़ना है? एक बाप तो फिल्में देख रहा है, घर में ड्रामे देख रहा है, टीवी के ऊपर सारा दिन उस पर गुजर जाता है। बेटे को कहे कि तुम फिल्में ना देखा करो, वो रुक सकता है? उसने कहना है कि तू खुद तो देखता नहीं है, तू खुद तो नमाज पढ़ता नहीं है, कुरान पढ़ता नहीं है, तू मुझे क्यों कह रहा है? किस मुंह से कह रहा है? तू माँ के साथ बैठ के फिल्म देख लेता है, मैं दोस्त के साथ बैठ के देख लेता हूँ, तू मुझे किस मुंह से कह रहा है? अल्लाह करीम हमें इन बातों को समझने की, अपनी औलाद को सही राह रास्त पे लगाने की तौफीक अता फरमाए।